السلام علیکم۔ آج میں آپ کو عرض کروں گا کہ داخل اور خارج ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہم کس طرح داخل خارج ہوں گے۔ اب داخل خارج سے مراد کیا ہے؟ داخل خارج سے مراد یہ ہے کہ یا تو کسی چیز میں داخل ہوں گا یا کوئی چیز میرے میں داخل ہوگی۔ مثلا میں کمرے میں داخل ہوں گا، میں دفتر میں داخل ہوں گا، میں مسجد میں داخل ہوں گا، کسی نہ کسی چیز ایسی میں داخل ہوں گا نا، تو اس کو آپ انگلش میں کہہ لیں ان۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ کوئی چیز میرے اندر داخل ہوگی۔ مثلا یہ قمیض ہے تو اس کا یہ جو بازو ہے میں نے اس میں اپنا ہاتھ ان کیا ہے نا، داخل کیا ہے۔ جوتا پہنتے ہوئے میں جوتے میں اپنا پیر داخل کروں گا، ٹھیک ہے۔ قمیض میں یہ جیسے میں نے کہا شلوار ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ دو ہی طریقے بن سکتے ہیں کہ یا کوئی چیز میرے میں داخل ہوگی، میرے جسم میں، یا یہ ہے کہ میں کسی کمرے وغیرہ میں یا بلڈنگ میں داخل ہوں گا۔ اچھا، اس میں بڑا آسان طریقہ کار ہے کہ آپ دو نہیں آپ نے یاد رکھنی۔ یہ نہیں رکھنا کہ داخل ہوتے ہوئے کیا اور خارج ہوتے ہوئے کیا، آپ نے ایک یاد رکھنا ہے تو دوسرا آٹومیٹیکلی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ دو چیزیں یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ بھول جائیں اور کنفیوز کرتے رہیں کہ پتہ نہیں لیفٹ ہے رائٹ ہے کیا ہے۔ اس لیے میں نے وہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ آپ اس کا ایک یاد رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ داخل کا مطلب ہے ان کا مطلب میں کسی چیز میں ان ہوتا ہوں یا کوئی چیز میرے میں ان ہوتی ہے، میں کسی چیز میں داخل ہوتا ہوں یا کوئی چیز میرے میں داخل ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ پہلے جو ہوگا فرسٹ وہ ہوگا رائٹ، دایاں۔ مثلا میں نے قمیض پہنی ہے تو جو دائیں والی یہ ہے بازو یہ میں پہلے ڈالوں گا، جراب پہنی ہے تو دائیں، شلوار پہنی ہے تو دائیں، جوتا پہننا ہے تو دایاں، رائٹ دایاں، یہ دایاں پاؤں، دایاں جوتا جو بھی ہے۔ مسجد میں جانا ہے تو دایاں پاؤں اندر، کمرے میں جانا ہے تو دایاں اندر۔ اچھا، اب دوسرا میں نے کہا آپ نے یاد نہیں کرنا، تو ظاہر دو ہی پاؤں انسان کے یا دو ہی بازو ہیں، ایک داخل ہے اور ایک خارج ہے، تو خارج میں اس کا الٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس فارمولے کو دوبارہ سے لیتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوا تو داخل کا کیا ہے لفظ؟ ان، یعنی جب داخل ہوا اس کو ان کہہ لیں یا داخل کہہ لیں، تو اس میں ہے رائٹ، دایاں۔ تو میں نے دایاں پیر اندر رکھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا الٹ ہے، جب میں نکل رہا ہوں تو وہاں سے خارج ہو رہا ہوں تو میں وہاں سے بایاں پاؤں جو ہے وہ باہر رکھوں گا پہلے، اور اس طرح قمیض اتارتے ہوئے، جراب اتارتے ہوئے، شلوار اتارتے ہوئے، باقی چیزیں ہیں کمرے سے نکلتے ہوئے۔ لیکن باتھ روم میں جاتے ہوئے یہ ترتیب الٹ ہو جائے گی۔ باتھ روم میں یہ ہے کہ جب میں داخل ہو رہا تھا کمرے میں تو میرا دایاں پاؤں میں نے پہلے اندر رکھا، باتھ روم میں آپ بایاں پاؤں اندر رکھیں گے اور نکلتے ہوئے دایاں کریں گے، یعنی جو عام روٹین کی بات ہے اس کو واش روم میں آپ تبدیل کر لیں گے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اور دیکھیں سنت کا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا، ریوائیو کرنے کا، کیونکہ لوگ بدقسمتی سے سنتوں سے دور ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے ایک سنت زندہ کرنے کا۔ تو دیکھیں نا دن میں ہم کتنی دفعہ جوتا پہنتے ہیں، جوتا اتارتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، کمرے سے باہر نکلتے ہیں، تو آپ شام تک حساب کریں نا، یہ آپ کی درجنوں سنتیں بن جائیں گی، اور درجنوں کو جب آپ 100 سے ضرب دیں گے تو سوچیں گے شام کو آپ کی نیکیوں کا پلڑا کدھر سے کدھر چلا جائے گا۔ اچھا، اب یہ کتنی بدقسمتی کی انتہا اس کو کہنا چاہیے کہ جوتا تو پہننا میری اپنی ضرورت ہے، واش روم بھی میں نے جانا ہی جانا ہے، کمرے سے میں نے باہر جانا ہے، اندر جانا ہے، میں نے قمیض پہننی ہے، میں نے جراب پہننی ہے، باقی چیزیں۔ اچھا، اگر میں سنت کے مطابق اس کو کر لیتا ہوں اور اتنے بڑے ثواب مجھے مل جاتا ہے، اور اس کو اپوزٹ کریں کہ میں سنت کے مطابق نہیں کرتا اور اس ثواب سے میں محروم رہتا ہوں، تو پھر کتنی یہ بد نصیبی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اسی کام کو جو کہ ہم نے ادروائز کرنا ہے، دیکھیں نا باتھ روم میں تو کافر بھی جاتے ہیں، جوتا بھی پہنتے ہیں، تو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں جانا، کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ چھوٹے سے مراد اجر وائز تو میں نے بتا دیا کہ 100 شہید کے برابر ہیں۔ چھوٹے کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایفرٹ نہیں لگتی، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی انرجی نہیں، صرف یہ ہے کہ جوتا پہننا ہے تو آپ پہنتے ہوئے دیکھیں کہ میں داخل کرنا ہے پاؤں تو میں نے دائیں والا کرنا ہے۔ 7 دن، 5 اور 2 7 دن جب آپ اس کی شعوری طور پر پریکٹس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی خلاف ورزی نہ ہو، جیسے ایک میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے پانی پینے کی سنتے ہیں، سلام لینے کا طریقہ ہے، اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو 7 دن یہ سنتیں اپنی زندگی میں جب آپ نافذ کر لیتے ہیں تو 8ویں دن یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا الٹ پاؤں اندر چلا جائے، سنت کے خلاف بالکل نہیں جائے گا، وہ آپ کی ہیبٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے چیز۔ میں اپنے دفتر والوں کو، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں جی کہ کبھی بھی اگر داخل ہوتے ہوئے میرا پاؤں لیفٹ والا اندر چلا جائے
تو میں بھائی جان پاکستان میں جہاں کہیں گے آپ کو کھانا کھلاؤں گا، بلکہ میں آپ کو دبئی میں جا کے کھانا کھلانے کو تیار ہوں گا. ہو ہی نہیں سکتا ایسا. دیکھیں نا، یہ ہم اندھیرے میں بھی اگر ایسے لقمہ لے کے جائیں تو سیدھا منہ، پریکٹس ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیہ رکھا ہے انسان کی باڈی کا، اس طرح سے بنایا ہے ہمارا سسٹم اور دماغ کا، کہ اگر 7 دن ہم اس پر عمل کر لیں، وہ کوشش کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا دایاں بایاں کون سا پہلے بعد میں، تو 7 دن کے بعد وہ آپ کی عادت بن جائے گی اور خود بخود یہ کروڑوں اربوں نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی. نیکی بالکل ایسی ہے جیسے بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ نے کتنے جمع کرائے اور کتنے نکالے. اچھا، ایک بندہ دیکھیں نا، انسان گناہ بھی کرتا ہے ثواب بھی کرتا ہے، تو یہ میں وہ کام کر رہا ہوں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب لے کے آئیں گے. دیکھیں اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے اصل اسپرٹ کیا ہے، سائنس کیا ہے. سائنس یہ ہے کہ میں نے ایسے پاؤں نیچے کیے کہ جوتا پہننا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں تو آزاد نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے جوتا نہیں پہن سکتا. مجھے حکم ہے، اسلام کے تحت مجھے حکم ہے کہ میں دایاں پاؤں اندر رکھوں، ڈالوں اس میں جوتے میں. پھر یہ ہے کمرے سے باہر نکلنا ہے تو بایاں، اچھا واش روم میں جانا ہے، پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے وہ دیکھنا ہے، سلام کیسے لینا ہے، کہاں پہ نہیں لینا ہے، مصافحہ کیسے کرنا ہے. یہ سنتوں پہ جو عمل ہے نا جی، یہ اصل میں ہے بالکل آرمی نے اس سے کاپی کیا ہے. یہ آرمی والا نہیں ہے، آرمی نے اس سے کاپی کی ہے. لیفٹ رائٹ اوپر نیچے وہ ساری ایکسرسائز کراتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلن. آپ ہر 15-20 سیکنڈ کے بعد، ہر 5-4 منٹ کے بعد چلیں لگا لیں، آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کام میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. میرے اوپر ایک خالق اور مالک ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے اور یوں کرنے سے مجھے ثواب ہوگا اور نہیں کرنے سے مجھے گناہ ہوگا. یہ اصل میں یہ جو انٹرونشن ہے ہر چند سیکنڈ یا چند منٹ کے بعد، یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم خود مختار نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر بات اور اسلام کی ہر بات ہم نے ماننی ہے. اور میری پھر یہ گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو اپنے الفاظ میں بے شک ویڈیو فارورڈ کر کے جیسے بھی ہو یہ ضرور تمام مسلمانوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. آپ اگر ایک شخص کو بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے وہ دوسرے کو، تیسرے کو، 10ویں کو، اور وہ میسج فارورڈ ہوتا چلا جائے قیامت تک. تو یہ صدقہ جاریہ کی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی جائیں گی.